بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ معزز و مکرم ناظرین عزیز وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام کے درمیان حاضر ہوں۔ پوڈ کاسٹ وتھ ترجمان قادریت کا سلسلہ جاری ہے اور آج 107ویں عرس اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ و رضوان کے مناسبت سے اس پوڈ کاسٹ کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جس میں آپ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی زندگی کے حوالے سے اور آپ کا جو حضور علیہ السلام سے عشق ہے اس کے حوالے سے چند سوالات میرے پاس ہے، اور میں حاضر ہوں ہم تمام کے دلوں میں بسنے والی شخصیت ترجمان قادریت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید شاہ رضوان پاشا قادری لاؤبالی صاحب قبلہ حفظہ اللہ کی بارگاہ میں، اور ان سوالات کے جوابات میں آپ سے حاصل کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور چند سوالات ہیں عرس اعلیٰ حضرت کے مناسبت سے، اور اس کے جوابات آپ سے حاصل کرنے ہیں آپ کی شخصیت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم آگے بڑھتے ہیں اس سوال کے ساتھ کہ آپ کا نام اصل کیا ہے اور آپ کی کنیت کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ دی قرآن اکیڈمی کو پھر آپ نے اپنے ٹائم سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس مبارک ہستی کے ذکر کے لیے آج کا یہ پوڈ کاسٹ رکھا گیا ہے وہ ایک انتہائی عظیم المرتبت ہستی ہے۔ انہوں نے پورے بر صغیر کو اپنے علمی کارناموں سے متاثر کیا، اور ایک ایسی ہستی جنہوں نے علم اور عشق دونوں کا سنگم اپنی ہستی میں جمع فرما لیا تھا۔ آپ علم کی انتہا پر تھے، اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہیں، اور ان کی علمیت پر آج تک کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ علم ایک طرف ہے، دوسری طرف جہاں علم ہوتا ہے عام طور پر لوگ وہاں روکھے سوکھے ہو جاتے ہیں، عشق کے جذبات سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کے اندر عشق کی کوئی کیفیت نہیں ہوتی، وہ صرف کتاب کے کیڑے بن کر رہ جاتے ہیں۔ مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اگر ہم نگاہ کرتے ہیں تو جہاں وہ علم کی ایک انتہا پر نظر آتے ہیں، وہیں وہ عشق کی بھی ایک انتہا پر نظر آتے ہیں۔ یہ ایک سنگم ہے جو اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت کی شخصیت میں جمع فرمایا ہے۔ اگر آپ عشق دیکھیں، کیفیات دیکھیں، تو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ بہت بڑا فقی کلام کر رہا ہے۔ جب وہ عشق میں ڈوب جاتے ہیں تو ایک الگ رنگ ان کا نظر آتا ہے، اور جب وہ علمی صلاحیتیں منوانے پر آتے ہیں تو ان کا ایک الگ انداز نظر آتا ہے۔ بہرحال ایک جامع الکمالات شخصیت ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ آپ نے جو سوال کیا ہے، آپ کا جو نام تھا، آپ کا نام محمد آپ کے والد گرامی نے تجویز کیا تھا، اور پیار سے آپ کو لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ احمد رضا کہتے تھے، اور آپ نے اپنے آپ کو زندگی بھر عبد المصطفیٰ لکھا ہے۔ سبحان عبد المصطفیٰ، جب بھی وہ اپنا نام لکھتے تھے تو عبد المصطفیٰ ضرور لکھتے تھے، پھر اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ حنفی اور قادری بھی لکھا کرتے تھے۔ امام اعظم کی نسبت سے اپنے آپ کو حنفی لکھتے تھے، اور بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کی نسبت سے اپنے آپ کو وہ قادری لکھا کرتے تھے۔ تو یہ ہیں اعلیٰ حضرت کے نام۔ اب القابات جو ہیں ان میں سب سے زیادہ مشہور اعلیٰ حضرت کے نام سے پوری دنیا آپ کو جانتی ہے، اور جب بھی اعلیٰ حضرت کہیں تو خود بخود خیال بریلی کی طرف، بریلی شریف کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا۔ آپ کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علمی گھرانے میں آنکھیں کھولی، اور آپ کی پیدائش بریلی میں ہی ہوئی ہے، اور آپ کے والد گرامی بھی بہت بڑے عالم تھے، آپ کے دادا بھی بہت بڑے عالم تھے، یعنی ایک انتہائی علمی گھرانے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی، اور اسی علمی گھرانے میں آپ کا بچپنا گزرا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا تعلیم اور آپ کا قوت حافظہ کیسا تھا؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کم مدت میں تمام علوم متداولہ پر کمال درجے کی قدرت حاصل کر لی تھی۔
ابھی صرف 13 سال کے تھے، آپ نے پہلی مرتبہ فتویٰ جاری فرما دیا. سبحان اللہ. اور قوت حافظہ کی جہاں تک بات ہے، جس قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے غالباً آپ بھی حافظ ہیں، میں بھی حافظ ہوں. 2-3 سال 4 سال تو کسی بھی انسان کو لگ ہی جاتے ہیں. آج اعلیٰ حضرت کے حوالے سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ملتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ گزر رہے تھے کسی مقام سے، تو لوگوں نے کہا کہ وہ دیکھیے وہ بہت بڑے عالم بھی ہیں اور بہت بڑے حافظ بھی ہیں. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات گراں گزری کہ میں حافظ نہیں ہوں اور لوگ مجھے حافظ سمجھتے ہیں. اور اتفاق سے وہ شعبان کے انتہائی دن تھے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ اس سال مجھے قرآن مجید تراویح میں سنانی ہے. آپ نے ایک استاد، ایک حافظ صاحب کو مقرر کیا اور ان سے خواہش کی کہ آپ روزانہ عصر کے بعد آ کر مجھے قرآن سنا دیں. اور وہ روزانہ آتے تھے، دن میں 1.25 پارہ اعلیٰ حضرت کو سناتے تھے. اور ایک مرتبہ سننے کے بعد پھر وہ تراویح میں پورا جو دن میں سنا تھا اس کو تراویح میں کھڑے ہو کر پڑھ دیتے تھے. یعنی 30 دن کے اندر اندر آپ نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ پاک نے آپ کو کیسی قوت حافظہ عطا فرمائی تھی. غیر معمولی اللہ پاک نے میموری اعلیٰ حضرت کو عطا فرمائی تھی. اس طرح ایک بہت بڑے متبحر عالم دین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا یہ تو علم اور آپ کا حافظہ ہوا. اعلیٰ حضرت کا جو پہچان جس سے ہے اور جو لوگوں کو نظر بھی آتا ہے ان کے کلام کے ذریعے، ان کے اشعار کے ذریعے، عشق رسول آپ کا کیسا تھا؟ اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عشق رسول ہی کے حوالے سے پہچانے گئے. ان کا سب سے بڑا اگر ان کی زندگی کا عنصر اگر آپ دیکھیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق ہے. وہ بہت چاہتے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو، اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن کے وہ ایک بہت بڑے عاشق تھے. زندگی بھر رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے پیار کیا، اور وہ جو بدنام ہوئے اور بہت سے لوگوں نے ان کی جو مخالفت کی اس کا سبب بھی ان کا عشق رسول بنا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معاملے میں ان کے پاس کوئی کمپرومائز نہیں تھا. وہ پوری کائنات سے لڑ جاتے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے. دیوبندی فتنے کا جو سب سے بڑا رد کیا، اس کی وجہ یہی بنی. دیوبندی علماء کی جو فقہ کی خدمات ہیں، علم کے حوالے سے جو خدمات ہیں، دین کے حوالے سے جو خدمات ہیں، وہ سب اپنی جگہ. انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ان کی فکر کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے. جتنا جھگڑا ہے وہ پورے کا پورا جھگڑا علماء اہل سنت اور بریلی کے درمیان یا دیوبند کے درمیان یا اعلیٰ حضرت اور دیوبندیوں کے درمیان جو جھگڑا ہے، اس جھگڑے کی جو بنیاد ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی کا عشق ہے. آپ نے پوری زندگی اپنی ایسی گزاری کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جب بھی معاملہ آتا آپ اس مسئلے میں بہت حساس ہوتے اور اپنی یہ ایک ایمانی ذمہ داری سمجھتے کہ اگر کوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتراض کرے تو اس کا جواب دیں. آپ کے عشق کے حوالے سے اتنی بات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ مکہ معظمہ میں تھے اور کچھ اس زمانے کے جو بنیاد رکھی جا رہی تھی وہابیت کی، اس قسم کے علماء نے آپ سے ملاقات کی اور آپ سے پوچھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کے حوالے سے آپ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو علم غیب تھا، آپ اس پر کوئی دلائل دے سکتے ہیں؟ اس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سفر حج پر تھے. آپ کے ساتھ کوئی کتابیں وغیرہ نہیں تھی، مگر آپ اور اس وقت بخار کی حالت میں تھے. اسی حالت میں آپ نے الدولۃ المکیہ نامی ایک انتہائی خوبصورت کتاب لکھی جس میں 400 سے زائد دلائل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم پر آپ نے دیے. تو غیر معمولی اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو عشق عطا فرمایا تھا، اور اسی عشق کی وجہ سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلاموں کو غیر معمولی مقبولیت ملی. ان کا ایک سلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. آپ دیکھیں گے کہ 400 سے زائد اشعار اس میں ہیں، اور ہر شعر ایسا کہ جس میں عشق جھلکتا ہے. اور پھر بر صغیر میں یہ کلام بہت پڑھا گیا، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان ہو اور اس کے کانوں میں یہ آواز نہ پڑی ہو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی عشق رسول میں گزری، اور ان کے کیا کیا شعر ہیں. حج کو جاتے ہیں، حاجی آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اس طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں گزاری. اور دیکھنے کا انداز اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا انداز، وہ شعر کتنا پیارا ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. آپ اس میں دیکھیں کہ کیسا عشق رسول کا اظہار ہے. ارشاد فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. جہاں بھی حسن ہوتا ہے، حسن کی ایک انتہا ہوتی ہے، پھر حسن کا ایک زوال بھی ہوتا ہے. ہر حسن بڑھتا بھی ہے
ہر حسن گھٹتا بھی ہے، کوئی حسن ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا ہو، ہر حسن کے لیے زوال ہے، مگر ارشاد فرماتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ ارشاد فرماتے یہ حسن ایسا ہے کہ ہر لمحہ یہ حسن بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس حسن میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ دنیا کا واحد حسن ہے جس میں گھٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتے یہی پھول خار سے دور ہے، فرماتے ہیں جہاں پھول ہوتا ہے وہاں کانٹے ہوتے ہیں، مگر دنیا کا واحد پھول رسول اللہ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے کہ پھول ایسا ہے کہ وہاں کانٹے نہیں ہیں، اور پھر جہاں شمع ہوتی ہے وہاں دھواں بھی ہوتا ہے، شمع دھوئے کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور جہاں دھواں ہوتا ہے وہاں تھوڑا سا کالک بھی ہوتی ہے، اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، مگر یہ ایک ایسی شمع ہے روشنی دیا کرتی ہے، دھواں نہیں دیا کرتی۔ یہ ایک شعر اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کے ایک شعر نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے پاس حضور علیہ السلام کی شان میں ایسے سینکڑوں شعر ہیں جس میں انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کی کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ آپ دیکھیں کہ کیسا عشق حضور علیہ السلام سے، فرماتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، جی چاہتا ہے کہ حضور آپ کے ذات پر نہیں آپ کے نام پر اپنی جان فدا کر دوں، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ ایک ہے ذات، ایک ہے نام، فرماتے ہیں ذات کا نہ پوچھو کہ عشق کی کیفیتوں کا عالم کیا ہے، نام ایسا ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نام محمد پر اپنی جان فدا کر دوں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا۔ حضور جی چاہتا ہے کہ صرف آپ کے نام پر دونوں جہاں کو فدا کر دوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور اسی نعت پاک کے مقطع میں انہوں نے بڑی خوبصورت، یہ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں عشق کی، ان کی پوری زندگی میں کبھی انہوں نے کسی مالدار کی، کسی امیر کی، کسی بادشاہ کی کبھی زندگی میں انہوں نے تعریف نہیں کی۔ کسی نے ان سے کہا تھا کہ آپ اتنی اچھی شاعری کرتے ہیں، اگر فلاں نواب کی شان میں اگر آپ کچھ اشعار کہہ دیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ نذرانہ مل جائے گا۔ اس موقع پر آپ نے کہا تھا کروں مدح اہل دول رضا، مالدار دول، اہل دول رضا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، میں اپنے گدا کا کریم ہوں، اور میرا جو دین ہے وہ روٹی کا ٹکڑا نہیں، پارے نہ روٹی کا ٹکڑا، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے، میں جو رسول اللہ علیہ السلام کی مدح و ثنا کرتا ہوں اس کا مقصد صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی رضا جوئی ہے۔ تو یہ ایک مثال میں نے ان کی نعت کے چند اشعار سے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، ورنہ ان کی پوری شاعری ایسی ہے کہ وہ لاجواب آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ عشق رسول سے ہمیں معمول نظر آتے ہیں۔ آپ کا زندگی کا فخر بھی غلامی رسول ہی، یقینی طور پر رسول اللہ علیہ السلام ہی کی غلامی آپ کی زندگی کا فخر ہے، لڑ جاتے تھے حضور علیہ السلام کے لیے، اور پھر اس قدر محبت حضور علیہ السلام نے انہوں نے کی کہ ایک عاشق رسول کی حیثیت سے پوری دنیا میں وہ متعارف ہوئے، اور ان کے کلام کو پھر اللہ پاک نے اسی وجہ سے غیر معمولی مقبولیت عطا فرمائی۔ تو یہ ہے عشق رسول۔ اب عشق رسول کے حوالے سے اگر آپ پوچھیں، کسی نے ان سے کہا تھا کہ اب تک حضور کی نعتیں لکھی گئی، ایک زبان میں لکھی جاتی ہیں، اگر دو زبانوں میں اگر حضور کی نعت لکھی جائے تو کتنا اچھا ہو۔ انہوں نے کہا بات میرے سرکار کی ہے، دو زبانیں نہیں، میں 4 زبان میں، اور ہر مصرعے میں 4 زبانیں ہوں گی، ایسی نعت لکھوں گا۔ پھر انہوں نے لکھا لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، یہ جو نعت مبارک ہے یہ بھی اسی میں لکھی گئی، لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا۔ اس میں اگر آپ یہ نعت پاک دیکھیں گے تو ایک شعر میں پہلے عربی آتی ہے، لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، یہ فارسی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ہندی آتی ہے، جگ راج کو تاج تورے سرسو، یہ ہندی ہے۔ پھر جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا۔ اگر آپ پڑھتے جائیں نعت تو آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ ایک ہی شعر میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 زبانیں استعمال کی ہیں، اور اس طرح صرف ایک شعر میں نہیں، ہر شعر میں پورا کلام۔ یہ پوری دنیا میں ایک مثال ہے، ایسی شاعری نہ اعلیٰ حضرت سے پہلے کسی نے کی ہے، عشق رسول میں ڈوب کر نہ آگے کوئی کر سکتا ہے۔ کسی بھی شاعر کے لیے یہ محال ہے کہ اس طرح رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرے۔ تو یہ ایک انتہائی پھیلا ہوا کوشچن ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عشق رسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت آپ نے اس پر کلام کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا پیر خانہ کون سا ہے، اور آپ نے بیعت کہاں پر کی؟
آپ کس کے مرید ہیں؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پیر خانہ مارہرا شریف ہے. مارہرا شریف اتر پردیش کا بالکل بریلی شریف سے بہت قریب ہے مارہرا. وہاں پر حضرت سید آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت معروف بزرگ ہیں. یہ لوگ قادری المشرب ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بچپنے سے سرکار غوث الاعظم دستگیر سے عقیدت تھی، اور اسی عقیدت کے اظہار کے لیے اور اس عقیدت میں مضبوطی کے لیے آپ حضرت آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے اور ان سے آپ نے باضابطہ سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت حاصل کی. اور اسی وقت آپ نے نہ صرف بیعت سے سرفراز فرمایا بلکہ صرف 13 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے سلسلہ عالیہ قادریہ کی خلافت سے بھی سرفراز فرما دیا. تو اور آپ نے ایک شعر بھی سنایا تھا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. قصیدہ نور جو آپ نے لکھا ہے اس میں آپ نے اپنے پیر کا ذکر فرمایا، تو آپ کو اس طرح سلسلہ قادریہ کی بیعت حاصل ہوئی. سادات سے آپ کی محبت کیسی ہے؟ اور یہ سوال بھی اس میں اس بات کا بھی ازالہ ہوگا کہ سید افضل یا عالم افضل، اس کا بھی ازالہ ہو جائے گا کہ اعلیٰ حضرت نے کیسی محبتوں کا اظہار کیا سادات کے لیے. وہ ایک واقعہ بھی مشہور ہے. بالکل میں ذکر کر دیتا ہوں. فرما دیجیے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اہل بیت اطہار علیہم السلام سے بے پناہ عقیدت تھی، اور اسی عقیدت کی وجہ سے آپ سرکار غوث الاعظم دستگیر سے بھی پیار کیا کرتے تھے. غوث پاک سے جو دیوانگی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھی، اس کا ایک سبب اور سب سے بڑا سبب یہی تھا کہ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر پنجتن پاک کے شہزادے ہیں. اسی واسطے ان کو ایک لگاؤ تھا. لوگ غوث پاک کی محبت کو دیکھتے ہیں اور بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو اہل بیت سے کوئی عقیدت نہیں تھی. اگر اہل بیت سے مضبوط عقیدت نہیں ہوتی تو غوث پاک سے اس قدر عقیدت نہیں ہوتی. غوث پاک سے عقیدت، غوث پاک سے محبت، غوث پاک سے وارفتگی کا جو بنیادی سبب ہے وہ ان کی پنجتن پاک علیہم السلام سے نسبت ہے. چونکہ وہ شہزادے ہیں آل رسول کے، پنجتن پاک کے، اس واسطے غوث اعظم دستگیر سے آپ کو بڑی عقیدت تھی. عقیدت اہل بیت اطہار سے کیسی تھی؟ آپ کے والد دادا تقی علی خان، نقی علی خان، ان دونوں کے نام اہل بیت اطہار کے نام پر. پھر آپ کی جو بیٹیاں ہیں ان کے نام مصطفی بیگم، مرتضی بیگم، کنیز حسنین، کنیز حسن، کنیز حسین. یہ آپ ذرا دیکھیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام بھی، اپنی بیٹیوں کے نام بھی رکھے، پورے کے پورے نام اہل بیت اطہار کی غلامی کی نسبت سے رکھے. یہ خود اعلیٰ حضرت کی اہل بیت اطہار سے محبتیں ہیں. اہل بیت کے ساتھ ساتھ آل رسول سے جو ان کی عقیدتیں تھیں. وقت کے بہت بڑے عالم اور وقت کے بہت بڑے فقیہ اور وقت کے بہت بڑے مفتی، آپ پالکی میں بیٹھے کسی جلسے میں تشریف لے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے تھوڑا سا بھی ابھی نکلے ہیں اپنے گھر سے اور جا رہے ہیں، کچھ قدم نہیں چلے، آپ نے فرمایا پالکی روک دو. لوگوں نے پالکی روک دی. پالکی سے اترنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپ چاروں میں سے کوئی ایک آل رسول ہیں، مجھے سیادت کی خوشبو آ رہی ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی آل رسول سے محبت تھی. یہاں تک ٹھیک تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک مزدور تھا، پیسوں کی ضرورت تھی، میں آ گیا تھا. فرمانے لگے یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، آپ نے مجھے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے، جواباً مجھے آپ کو آل رسول ہیں، آپ کو مجھے اپنے کاندھوں پر بٹھانا ہے. فرمانے لگے میں اب اٹھاؤں گا پالکی اور آپ پالکی میں بیٹھیں گے. اتنے بڑے عالم تھے مگر آل رسول سے ان کی محبتوں کا عالم یہ تھا. اب ایک معنی میں حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا اظہار کیا کہ میرا علم، میری فقہ، میری مہارت علمی اور میری فقہ پر کمال درجے کی صلاحیتیں، یہ ساری چیزیں ایک طرف ہے، رسول اللہ کا خون مبارک ایک طرف. تو اعلیٰ حضرت کو بے پناہ پیار تھا خاندان رسول سے اور بے پناہ ادب کرتے تھے خاندان رسول کا. اتنی محبت اور اتنا ادب ان کے دل میں پایا جاتا تھا. اور حقیقت یہی ہے کہ جتنی برکتیں کسی بھی انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں وہ آل رسول علیہم السلام کے صدقے ہوا کرتے ہیں. اگر کسی پر اہل بیت اطہار کرم فرما نہ ہو تو زندگی بھر بھی وہ بندہ محنت کر لے تو اہل سنت و جماعت میں کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا. اہل سنت میں اگر کوئی بندہ دیگر جماعتوں میں جا کر بندہ کچھ بھی ہاتھ پیر مان لے الگ ہے، چونکہ وہاں الگ فیض کا سیدھا شیطانی ان کو مدد حاصل ہو جایا کرتی ہے. دیگر مسالک میں مسلک کے حق اہل سنت و جماعت میں اگر کوئی بندہ کوئی بڑا کارنامہ انجام دینا چاہتا ہے تو پھر اس پر جب تک پنجتن پاک کا کرم نہ ہو، پنجتن پاک کی عنایات نہ ہو، وہ بندہ کوئی بڑا کام انجام نہیں دے سکتا. تو اعلیٰ حضرت کو بڑی محبت تھی، بڑی عقیدت تھی اور بڑا فیض پایا ہے انہوں نے آل رسول سے، اور اسی لیے بیعت بھی کرنی تھی تو انہوں نے بیعت بھی کی. تو آل رسول کے دربار جا کر
وہ خاندانی سادات کے پاس وہ گئے اور وہ لوگ دنیا کو پیغام دینا چاہتے تھے کہ بیعت جب بھی کرو ایسی ہستی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو کہ جس کے پاس ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا خون بھی پایا جاتا ہو. رسول اللہ کے خون کی خود برکتیں ہوتی ہیں. اس بات کے اظہار کے لیے آپ ایک مضبوط خاندان کی طرف رجوع ہوئے جو زیدی سادات ہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت کی عقیدتیں تھیں اعلیٰ رسول کے ساتھ. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا پیران پیر سے تعلق قلبی کیسا تھا اور عقیدتوں کا اظہار کیسا تھا، اور آپ نے پیران پیر کی شان میں جو کلام لکھا ہے آپ اس کا بھی ذکر فرما دیں تو بڑا خوبصورت وہ بھی کلام ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو غوث پاک سے جو نسبت تھی وہ دنیا میں ان کو بڑے پیر کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. عقیدتوں کا آپ انداز دیکھیں کہ پوری کائنات جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتی ہے تو وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جالیوں کا کمال یہ ہے کہ انسان پوری کائنات بھول جاتا ہے، اور وہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ انسان کو کچھ بھی یاد نہیں آتا، بس اپنے گناہ یاد آتے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کرم فرمائیاں یاد آتی ہیں. حضور کی جالیوں کی خصوصیت یہی ہے، کعبہ جائے تو بندہ وہی حال ہوتا ہے کہ انسان سب بھول جاتا ہے، اللہ یاد آتا ہے، انسان کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں. جب دربار رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری ہوتی ہے تو انسان پوری کائنات بھول جاتا ہے، اپنے گناہ یاد آتے ہیں، حضور کی کرم فرمائیاں یاد آتی ہیں. مگر ان کا بڑے پیر سے تعلق ایسا تھا کہ دربار رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں وہ کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے دربار میں بھی کھڑا ہوا ہوں تو میں نہتہ نہیں آیا، میں آپ کے دربار میں کھڑا ہو کر آپ شفیع المذنبین ہیں اور میں آپ کے دربار میں غوث اعظم دستگیر کو اپنا شفیع بنا کر لاتا ہوں. تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، اور وہ شفیع ہے کون؟ فرماتے ہیں جو میرا غوث ہے، وہ میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. فرماتے ہیں ان کو میں شفیع بنا کر لایا ہوں جو میری مدد فرمانے والے ہیں اور آپ کے لیے وہ پیارے بیٹے ہیں. جب اس قدر محبت کے ساتھ کوئی رسول اللہ کی خدمت میں وسیلہ پیش کرے گا تو پھر حضور کی عنایتیں کیسے نہیں ہوں گی؟ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو چاہتے کتنا تھے. بے پناہ سرکار غوث الاعظم دستگیر سے ان کی عقیدت تھی اور اس کا اظہار وہ کرتے تھے اور بار بار کرتے تھے. اگر کوئی، میں نام نہیں لے سکتا اکابر بزرگوں کے، اگر کوئی کسی ولی کو لا کر غوث پاک سے کمپیئر کرنے کی کوشش کرتا، آپ اٹھائیں فتاوی رضویہ دیکھیں آپ، پھر ایسی علم کی دریا بہتے اور پھر جذبات کا ایک سمندر موجیں مارتا علم کے ساتھ کہ دنیا دنگ رہ جاتی. میں ان اکابر اولیاء اللہ کے نام نہیں لینا چاہتا چونکہ اولیاء نے کبھی کوئی بے ادبی غوث اعظم دستگیر کی نہیں. ان کے ماننے والوں نے اگر کسی طرح بڑے پیر کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی تو پھر آپ قادری جلال امام احمد رضا کی شکل میں دیکھیں گے. پھر وہ لڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بڑا پیارا شعر ہے، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. غوث پاک میں آپ کا ایسا کتا ہوں کہ میری نسبت کی قسم بغداد کے کتے کھاتے ہیں. اب میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. میں رہتا ہندوستان میں ہوں مگر پہرا آپ کے دروازے پر دیا کرتا ہوں. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت چاہا ہے غوث پاک کو. ان کی بشر و معروف زمانہ ایک کلام ہے، اس سے چند شعر میں پڑھ دیتا ہوں چونکہ اس کی شرح کے ساتھ پڑھتا ہوں. بہت خوبصورت وہ کلام. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. جتنے اونچے اونچے لوگ ہیں ان کے جو سر ہیں نا، ان سروں سے آپ کا قدم آلا ہے. جہاں لوگوں کے سر ختم ہوتے ہیں وہاں سے آپ کے قدم شروع ہوتے ہیں. جتنے اونچے اس دنیا میں آئے ان تمام اونچوں کے جو سر ہیں ان سے اعلیٰ آپ کے قدم ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو قطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. مصطفیٰ کے تن بے سایہ کا سایہ دیکھا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم مبارک کا کوئی سایہ نہیں تھا، تن جو تھا حضور کا وہ بے سایہ تھا. مگر اس جسم مبارک کا اگر کوئی سایہ ہے تو کہتے ہیں مصطفیٰ کے تن بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا. جس نے بھی آپ کا جلوہ دیکھا وہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کے بے تن سایہ کا سایہ اگر کہیں نظر آتا ہے تو غوث پاک کے وجود مبارک میں. کہتے ہیں مصطفیٰ کے تن بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے.
بانٹیں گے آپ کیوں نہیں؟ آپ بانٹیں گے اس واسطے کہ آپ کے نانا ابو القاسم ہے. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. اور آپ قادر کیوں نہیں ہوں گے؟ آپ کے نانا مختار کل ہیں. اب یہ شعر سنتے جائیے، آپ رش کرتے جائیے شاعری پر. کہتے ہیں نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن. کہتے ہیں کہ بارش جو ہے وہ نبوی بارش ہے، نبوی میں علوی فصل جو کھیتی ہے، جو کھیت ہے وہ علوی کھیتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں جو گلشن بنا، بارش رسول اللہ کی ہوئی، کھیت مولا علی شیر خدا کے ہوئے، اور جو گلشن بنا وہ بطولی گلشن بنا. اس کے بعد کہتے ہیں حسنی پھول. اور آپ پھول کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں آپ حسنی پھول ہیں. اب مہک کیسی ہے؟ کہتے ہیں حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. کیا شاعری ہے اور کیسی عقیدتوں کا اظہار ہے. بس سبحان اللہ. آپ پھر کہتے، میں چند شعر پڑھ رہا ہوں ورنہ جی چاہتا ہے کہ پورا کلام میں پڑھ دوں، پھر آدھا گھنٹہ لگ جائے گا اگر پورا کلام اس کی شرح میں کرتا بیٹھوں. اتنی خوبصورت شاعری آپ نے فی ہے. پھر ایک بار پڑھتا ہوں. نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا تجھ سے در. اب یہ دیکھیے آپ نسبت کا اظہار. آپ کا دروازہ تجھ سے در، آپ سے آپ کا دروازہ، در سے سگ، اور آپ کے دروازے پر ایک کتا. آپ کا دروازہ، دروازے پر کتا، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری نسبت ڈائریکٹ غوث پاک آپ سے نہیں ہے. آپ کا دروازہ، دروازے پر کتا، اس کتے سے میری نسبت ہے. تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. میری کائنات میں جو دھوم مچی ہے نا، یہ دور کے ڈورے پر ہے. دور کے ڈورے پر یہ عظمت ملتی ہے تو قریب کے ڈورے پر عالم کیا ہوگا. ارشاد فرماتے ہیں تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس کے بعد کہتے ہیں بس صحیح. آپ پڑھتے جائیں، وشت کرتے جائیں. بس صحیح، چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح. بس صحیح، چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح. اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا. جیسا بھی ہے، چور ہے، بد ہے، ناکارہ ہے، مگر غوث پاک اس واسطے شان والا ہے کہ یہ آپ کا ہو گیا ہے. سبحان اللہ، کیا شاعری ہے. ہے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا. مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نہ وہ رضا بندے رسوا تیرا. یہ ہے کلام فقر آقا میں رضا. اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. تو یہ ایک کلام ہے. اس طرح کے بہت سے کلام ہیں جس میں سرکار غوث الاعظم دستگیر سے آپ نے بے پناہ عقیدتوں کا اظہار کیا ہے. ایک مرتبہ بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کی نیاز مبارک تھی. اعلیٰ حضرت کوئی کام شروع کرتے تو غوث پاک کی فاتحہ کے ساتھ، کوئی کتاب شروع کرتے تو غوث پاک کی فاتحہ کے ساتھ. ہر مہینے ان کے گھر فاتحہ ہوتی. ایک مرتبہ شیرنی رکھی ہوئی تھی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کرسی پر بیٹھے تھے، ٹیبل پر شیرنی رکھی ہوئی ہے. فاتحہ کی فاتحہ دلائی گئی. اچانک ایک چھوٹا سا ذرہ شیرنی کا زمین پر گر گیا. چاہتے تو کسی کو بول دیتے، چاہتے تو خود اٹھا لیتے، مگر اعلیٰ حضرت کرسی سے اتر گئے، زمین پر بیٹھ گئے، اور زمین پر بیٹھنے کے بعد اپنی زبان اس کو لگا دی. زبان سے اس کو اٹھایا اور ارشاد فرمایا یہ وہ تبرک ہے جس کی نسبت سرکار غوث الاعظم دستگیر کی ذات مبارکہ سے ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر سے ان کی عقیدتوں کا عالم کیا تھا. انہوں نے بہت چاہا اور بے پناہ چاہا. پھر جب تبرک کے ذرات سے عقیدتوں کا عالم یہ تھا تو پھر غوث اعظم کی اولاد سے ان کی عقیدتوں کا عالم کیا ہوگا. یہاں تک روایات میں آیا ہے کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر کے سجادہ نشین تشریف لائے ہوئے تھے اور ان کی داڑھی مبارک نہیں تھی. تو کسی نے اعلیٰ حضرت کے پاس فتویٰ لکھ کر بھیجا کہ آپ کیا حکم لگاتے ہیں. دربار غوث پاک سے ایک صاحبزادے تشریف لائے ہوئے ہیں بامبے اور داڑھی نہیں ہے، آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے. اعلیٰ حضرت بہت سخت تھے بہت سے معاملات میں، مگر فرمایا کہ اس مسئلے میں کچھ نہیں بولوں گا چونکہ یہ شہزادے ہیں سرکار غوث الاعظم دستگیر کے. اتنا ادب ان کے دل میں بڑے پیر کی نسبتوں کا پایا جاتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا علمی کارنامہ کیا تھا؟
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا علمی کارنامہ کیا ہے؟ سب سے بڑا کارنامہ ان کا فتاوی رضویہ ہے. 1 لاکھ سے زائد فتوے ہیں اور 30 جلدوں پر مشتمل فتاوے ہیں، اور ہر سبجیکٹ پر اور ہر موضوع پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا ہے. کمال ان کے فتووں کا کیا تھا؟ اگر سوال عربی میں آتا تو جواب عربی میں دیتے، سوال فارسی میں آتا لوگ چیک کرتے تھے. لوگوں کی بھی آپ دیکھیں اس زمانے کا ذوق، اگر لوگ سوال فارسی میں کرتے تو جواب فارسی میں آتا تھا، لوگ اردو میں کوشچن کرتے تو جواب اردو میں آتا تھا، اور کچھ لوگ کوشچن شاعری میں کرتے تھے تو جواب بھی پورے کا پورا شاعری میں آتا تھا. دنیا میں کوئی ایسا مفتی نہیں ہے جس نے شاعری میں فتوے دیے ہوں، آپ کا پورا جواب شاعری میں آتا. اعلیٰ حضرت کی علمی شان یہ تھی کہ آپ نے میتھس پر کتابیں فتاوے دیے، آپ نے علم فلکیات پر فتاوے دیے، آپ نے اسٹرونومی پر فتاوے دیے، پانی کے رنگ پر، پانی کا رنگ کیا ہے اس پر انتہائی وقی مقالہ آپ نے لکھا. حیرت انگیز آپ کا علم نظر آتا ہے، اور ہر موضوع پر ان کا قلم چلتا ہے تو بہت چلتا ہے. چھوٹے موضوعات پر جس پر کوئی صفحہ نہیں لکھ سکتا، آپ اس پر 500 صفحے لکھ دیا کرتے تھے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا سب سے بڑا علمی کارنامہ، انسائکلوپیڈیا ان کی پوری زندگی کا، وہ الفتاوی الرضویہ ہے. وہ 13 سال کی عمر میں انہوں نے فتوے لکھنے شروع کیے، اور ایک دن میں 20 25 50 فتوے اعلیٰ حضرت لکھ دیا کرتے تھے. تو وہ ایک بہت بڑے عالم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. آپ نے بھی بہت کلاموں کی طرف اشارے کیے اور کچھ کلام ذکر بھی کیے. آپ کا اپنا پسندیدہ کون سا کلام ہے اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت کا پسندیدہ کلام، بہت سے کلام ان کے ایسے ہیں کہ جو جی کو بھا جاتے ہیں. بہت سے کلام ایسے ہیں، وہ سوئے لال ازار پڑھتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ بھی بہت خوبصورت کلام ہے. اور بھی بہت ایسے کلام ہیں کہ کروڑوں درود والا سلام، وہ بھی بہت خوبصورت ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ بھی بہت خوبصورت ہے. کلام تو بہت اچھے ہیں اعلیٰ حضرت کے. رہی بات ان کا پسندیدہ شعر، تو پسندیدہ شعر تو وہی ہے، تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پیارا شعر مجھے اور کوئی نظر نہیں آتا. ہر ایک کا اپنا ذوق ہے، ہر ایک کا اپنا ذوق، ہر ایک کی اپنی پسند ہے، مگر میرا پسندیدہ شعر تو وہی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ناظرین محترم، بہت خوبصورت کلام اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہم نے ترجمان قادریت کی زبانی سماعت کیا. مجھے یہ شعر بار بار دستک دے رہا تھا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور حضور کی شان میں جتنے کلام اعلیٰ حضرت نے لکھے گئے، اگر سارے کلاموں کا رنگ محسوس کرنا ہے اور وہ مزہ لینا ہے تو یہ 4 مصروں والے شعر میں لیا جا سکتا ہے، ربائی میں لیا جا سکتا ہے. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ناظرین عزیز وقار، اس پر بولنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور اگر میں سوالات لے کر بیٹھوں تو ترجمان قادریت کا دریائے علم بھی بڑا وسیع ہے، پھر اس پر بہت کلام ہوگا. حیدرآباد سے کنیکشن کے حوالے سے ضرور آپ اگر کچھ پوچھ لیں، چونکہ اب حیدرآباد میں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو حیدرآباد سے بھی اعلیٰ حضرت کا ایک کنیکشن رہا ہے. بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ حیدرآباد سے اعلیٰ حضرت کا کنیکشن کیا تھا. حیدرآباد کی 2 شخصیات سے اعلیٰ حضرت نے بڑی محبت کا اظہار کیا. پہلی شخصیت حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. بہت سے لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت نے باضابطہ حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھی، اور پڑھنے کے بعد کہا کہ آپ کی کتابیں پڑھنے کے بعد مجھے بہت اچھا لگا، جو بھی قیمت ہوگی میں دینے کے لیے تیار ہوں، آپ کی بقیہ کتابیں بھی آپ مجھے ارسال فرمائیں. اس سے شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے. بہت محبت فرمایا کرتے تھے. کتاب پڑھتا کس کی ہے بندہ جس میں علم بھی ہو، اور اعلیٰ حضرت اگر کسی کو پڑھے تو اس میں عشق بھی ہو. تو امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے بڑی محبت کا اظہار کیا. جب آپ کا نام لکھا تو کئی القاب کے ساتھ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے القاب اور بڑے آداب کے ساتھ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا. اور یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. آج بھی جامع نظامیہ کی لائبریری میں وہ خطوط موجود ہیں جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام انوار اللہ فاروقی کے نام لکھے تھے. یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. آج جامع نظامیہ بھی موجود ہے، جامع نظامیہ کی لائبریری بھی موجود ہے. اگر کوئی جاہل
آج جامعہ نظامیہ کی عظمت کو کھٹاتا ہے تو اس کی اپنی جہالت ہے، ورنہ اعلیٰ حضرت نے تو امام انوار اللہ فاروقی کی شخصیت کو بہت پسند کیا۔ دوسری شخصیت بھی حیدرآباد کی ہے جن کو اعلیٰ حضرت نے بہت چاہا، بڑی محبت کا اور بڑی عقیدت کا ان سے اظہار کیا، وہ ہستی ہیں حضرت سید عمر حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے نام پر آج حیدرآباد میں خانقاہ قادری چمن کے نام سے موجود ہے۔ حضرت سید عمر حسینی رحمۃ اللہ علیہ کی وصال مبارک پر آپ نے باضابطہ ایک پورا قصیدہ لکھا۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے گزارش کی کہ آپ بریلی تشریف لائیں، اور بذات خود آپ کے استقبال کے لیے اسٹیشن پر تشریف فرما رہے ہیں، اور آپ کا بذات خود آ کر آپ نے استقبال کیا اور بڑی محبتوں کا اظہار حضرت سید عمر حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ تو اس طرح اعلیٰ حضرت کا حیدرآباد سے بھی ایک رشتہ ہے، اور وہ بہت مضبوط رشتہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ ناظرین محترم، تو بہت خوبصورت یہ ہمارا پوڈ کاسٹ رہا اور گفتگو رہی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے۔ انشاءاللہ پھر دوسرے سلسلے میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔